السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے باب پاکستان کے خارجہ تعلقات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے، پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ اس کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جبکہ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، بڑا خوبصورت زرخیز زمینوں والا اور وادیوں کا ملک ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ آئیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی ملک یا ریاست وہ اپنی حفاظت اور بہتری کے لیے دوسرے ممالک یا ریاست سے کچھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ ان مقاصد اور اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ علاقائی خود مختاری سے مراد کہ تمام علاقے خود مختار ہوں، پاکستان خود مختار ریاست ہو، پلس سالمیت کا تحفظ۔ سالمیت کہتے ہیں تمام کو، اوورآل کو، کہ پورے ملک کی حفاظت بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شامل ہے۔ آئیے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، بلکہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کی سرحد، اس کی آزادی اور اس کی خود مختاری کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی و تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنا دیا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ نصب العین مقصد، پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ چونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت کی جائے، پس پاکستان اسی لیے دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا بھی احترام کرتا ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے، امید، کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے۔
جی بیٹا، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ میں محض یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب سے پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو پاکستان نے اپنے ملک کی حفاظت کا بندوبست کیا، بیرون ممالک کے ساتھ جہاں بھی تعلقات قائم کیے وہاں پر اس چیز کو ترجیح اور اس جملے کا فوقیت بخشی کہ پاکستان کی قومی سلامتی ہمارا نصب العین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کے علاوہ ہمیں آپ کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اور ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی یا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ ہم اپنی بھی قومی سلامتی چاہتے ہیں اور اسی لیے خارجہ پالیسی کے مد نظر پاکستان دوسرے ممالک کی بھی قومی سلامتی کا احترام کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عزت نفس اور خودی کی بنیاد پر جب بھارت نے 1973 یا 74 میں غالباً ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اس کے پیش نظر 1998 28 مئی چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کیا اور کامیاب ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد طاقتور ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک ہے۔ عالمی مہم، دنیا کی جنگ۔ جی نمبر 2، نظریاتی مقاصد۔ پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چولی دامن کا وجود کا اور کپڑے کا جو ساتھ ہے، یعنی کہ جس طرح وجود کپڑے کے بغیر بے حیا تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان کا اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جس طرح تن کپڑے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی نظریاتی مقاصد کے بغیر ادھوری ہے۔ جی پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ نظریہ کی بنیاد پر آزاد ہوا اور اس کا نظریہ اسلام ہی تھا، وہی نظریہ جو کہ اسلام کا نظریہ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے، یعنی حفاظت۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے، چھپا ہے، بند ہے۔ یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے۔ ظاہری بات، اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر استوار کرے گا اور اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے دوسرے کا نظریہ پاک رکھے گا تو خود بخود اس کے نظریے کی حفاظت ہوگی۔ جی اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے، پاکستان نے ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشائیہ کے لیے انتہائی اہم موضوع ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی لیتا چلوں کہ یہ مقاصد محض دو نہیں ہیں، اقتصادی ترقی بھی اس میں شامل ہے، ثقافتی ترقی بھی شامل ہے۔ تو آنے والے جو
مقاصد ہیں وہ ہم اگلا خطبے میں تیار کریں گے۔ بس آج کے ان 2 مقاصد کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، یاد کرنے کے بعد اپنی اپنی کاپیوں پر تحریر کیجیے گا۔ میں محمد رمضان آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔